بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اردو گرامر کی ہے، جس میں نے مضمون یوم جمہوریہ کا ٹاپک لیا ہے۔ تو مضمون نگاری بھی ایک ہنر ہے، یعنی ایک فن ہے۔ جیسے ایسے رائٹنگ ہر اسکول میں ہوتا ہے نا، ایسے رائٹنگ، مضمون نویسی جسے کہتے ہیں، یعنی مضمون لکھنا۔ تو ہر اسکول میں بچوں کو جو ہے مضمون لکھنا جو ہے سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کے کچھ رول ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو شروع میں جو ہے مضمون رٹ لیتے ہیں اور بعد میں گھبرانے لگتے ہیں نا۔ تو مضمون لکھنے میں جو ہے ذرا سے ہمیں توجہ دینے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ مضمون لکھنے بھی ایک ایک طرح کا فن ہی ہے۔ ہمیں آ جائے گا لکھنا، سمجھ آ جائے گی تو ہم اپنے آپ بھی مضمون لکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ایگزام وغیرہ میں ان نون ٹاپک ہوتا ہے نا، ہمیں اس کے بارے میں وہ نہیں ہوتے، ہم رٹے ہوئے نہیں ہوتے نا، مواد ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا لکھنا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ ہم مضمون کس طرح لکھ سکتے ہیں، تو ہم مضمون بھی اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ مضمون کس طرح لکھیں، تو سب سے پہلے لکھنے کے کیا کریں گے، ہم پہلے جو ٹاپک ہے اس کے اوپر دھیان دیں گے۔ تو جیسے میرا ٹاپک یہاں پر یوم جمہوریہ لیا ہے میں نے، تو اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یوم جمہوریہ کے بارے میں کیا کیا لکھ سکتی ہوں، کیا کیا بول سکتی ہوں۔ تو اس ترتیب کا خیال رکھیں گے۔ تو مضمون لکھیں گے تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے تمہید، یعنی شروعات ہوتا ہے، انٹروڈکشن جسے کہتے ہیں ہم، تعارف۔ تو یوم جمہوریہ کے تعارف کرانے کے لیے ہم اس کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ یوم جمہوریہ کیا ہے، یا کس طرح ہے، یہ کیوں ہے۔ اس طرح کے ٹاپک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نفس مضمون، یعنی یوم جمہوریہ کے بارے میں جو ایکچوئل مواد ہے، جو میٹر ہے یوم جمہوریہ کے بارے میں، وہ بتائیں گے۔ اب اس کے بعد خاتمہ، آخری میں جو ہوتا ہے خاتمہ ہوتا ہے۔ تو خاتمے میں اپنے خیالات کو ہم پیش کر کے بھی ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں، یا ہم اپنے خیالات بتا سکتے ہیں، یا اس کی اچھائی برائی کچھ بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خاتمے میں۔ تو اس طرح ہم 3 ٹاپک لیتے ہیں، 3 اس کے جو ہے ہیڈنگ ہوتے ہیں، 3 اس پہ دھیان دیں گے۔ پہلا تو ہے انٹروڈکشن، پھر مین مواد جو ہوتا ہے میٹر، اس کے بعد خاتمہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ یوم جمہوریہ کا مضمون لکھ دیا ہے، تو آپ لوگ اسی طرح کے اور مضمون بھی تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں آپ کو یوم جمہوریہ۔ ہمارے ملک میں بہت سے تہواروں کے علاوہ 2 قومی تہوار بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یوم آزادی جو ہر سال 15 اگست کو منایا جاتا ہے، دوسرا یوم جمہوریہ جو ہر سال 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، لیکن ابھی بھی قانونی اعتبار سے ہم ان کے ماتحت تھے، کیونکہ اس وقت انگریزی قانون ہمارے ملک میں نافذ تھا۔ ہمارے ملک کے رہنماؤں نے اپنا آئین یعنی قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کے سربراہ ڈاکٹر BR امبیڈکر، ان کا پورا نام بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے ملک کے لیے ایک آئین تیار کیا۔ اس آئین کو 26 جنوری سن 1950 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ اسی وقت سے اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی، اسی لیے اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے قومی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ دیکھیے اب اگلا پیراگراف، ملک میں تمام لوگ ہر شہر میں اس قومی تہوار کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دن آئے گا یہاں پر، اس دن وجے پارک سے ایک عظیم الشان جلوس شروع ہو کر دہلی کے مختلف علاقوں اور سڑکوں سے گزر کر لال قلعے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس جلوس میں فوج، پولیس اور اسکولوں کے لڑکے لڑکیاں حصہ لیتے ہیں۔ جلوس میں سبھی ریاستوں کی جھانکیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ان میں اپنے اپنے ریاستوں کی خاص چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ ہر جھانکی پر ریاست کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ ساری جھانکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ اسکولی بچے طرح طرح کے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آخری پیراگراف ہے، یوم جمہوریہ کی پریڈ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اس موقع پر کسی غیر ملکی سربراہ کو مدعو کیا جاتا ہے، یعنی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں۔ ملک کے صدر اور وزیر اعظم غیر ملکی مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں، یعنی ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ اس دن صدر جمہوریہ ہند فوج کی سلامی لیتے ہیں۔ خاص لوگوں کو تمغے اور اسناد پیش کی جاتی ہے۔ تمغے یعنی ایوارڈز یا ریوارڈ،
اور اسناد یعنی سرٹیفکیٹس۔ بہادر سرماؤں کی بیواؤں کو نوازتے ہیں۔ بیواؤں یعنی جو فوجی جنگ یا کسی جنگ وغیرہ میں شہید ہو گئے تو ان کی بیواؤں کو جو ان کو نوازتے ہیں یعنی سرٹیفکیٹ وغیرہ دیتے ہیں، ان کی مطلب مان سمان کیا جاتا ہے ان کو، ہے نا۔ پورے ملک میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ رات کو تمام سرکاری عمارتوں پر روشنی ہوتی ہے۔ اس دن پورے ملک میں ہر جگہ سرکاری چھٹی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، اس طرح آپ اپنی طرح سے بھی کوئی سا ٹاپک لے کر کوئی سا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میرا یہ مضمون آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔